آپ کو تو پتہ ہے اسرائیل اور ایران کے درمیان زبردست وار چل رہی ہے، اور اسرائیل نے تہران کی ایئر اسپیس کو قبضے میں لے لیا، اس کا یہ بڑا دعویٰ ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اب جو بھی اس علاقے میں جہاز اڑے گا وہ ہمارا فائٹر جہاز اڑے گا، ہم نے اس شہر کو قبضے میں لے لیا ہے۔ اور ٹرمپ کہتا ہے کہ اس علاقے کو تہران کی سرزمین کو خالی کر دیا جائے، اور اس علاقے میں تہران کے علاقے میں 1 کروڑ کی آبادی ہے۔ ایسے ہی دعویٰ اسرائیل نے فلسطین کے شہر پہ کیا تھا کہ آپ فلسطین کے شہر کو خالی کر دیں، اور ہم وہاں بم گرانے جا رہے ہیں، ہم وہاں لوگوں کو مارنے جا رہے ہیں۔ بم آپ ہسپتال میں گرا رہے ہیں، گھر پہ گرا رہے ہیں، بلڈنگ پہ گرا رہے ہیں، کئی سارے لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ 2 سال سے لگاتار اسرائیل فلسطین کے اوپر لگاتار بم چلا رہا ہے، ہر روز بم لگاتار مار رہا ہے۔ وہ یہ خالی کرنے کے بعد علاقہ تب بھی لوگوں کی موت ہو رہی ہے۔ اسرائیل کہتا ہے کہ تہران کا علاقہ خالی کر دیا جائے، اور یہاں سے 1 کروڑ آبادی کہاں جائے گا؟ اپنے ہی شہر میں آپ بندی بن کر رہیں اور یہ علاقہ خالی کر دیں، تب بھی لوگوں کی جانیں جا رہی ہے۔ ایسے ہی فیصلہ کیا تھا اس نے فلسطین کے اوپر، اور وہ علاقہ کو خالی کر کے دوسرے علاقے میں بم گرایا تھا۔ تہران کی سرزمین میں 1 کروڑ سے زیادہ آدمی رہتے ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ اور پچھمی میڈیا ایران کو کمزور بتا رہا ہے اور اسرائیل کے فوجوں کو طاقتور بتا رہا ہے، کیونکہ ان کے پاس یہ کہہ رہا ہے کہ ایران کے پاس کوئی ٹینک نہیں ہے، کوئی میزائل نہیں ہے، کوئی آرمی بیس نہیں رہا، سب تباہ کر دیا گیا ہے۔ کچھ آپ کو خبریں اسرائیل کے بارے میں بتائی جا رہی ہے، تو زیادہ تر آپ کو خبریں ایران کے غلط فہمی کے بارے میں بتائی جا رہی ہے۔ ایران کے پاس کچھ نہیں رہا ہے ایسا کہا جا رہا ہے، بلکہ ایسا کچھ نہیں ہے، اس کے پاس ابھی بھی طاقتیں ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے جوہری پروگرام پر کوئی معاہدہ کر لے، اور خبردار کیا ہے کہ اسرائیلی حملے مزید وحشیانہ ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب چین نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں دعویٰ بھی کرتا ہے وہ کہ اسرائیل 2 دن کے اندر بہت بڑا فیصلہ لے گا ایران کے اوپر۔ ایک طرف تو کہہ رہا ہے کہ میں چاہ رہا ہوں دونوں کے درمیان صلح کروا دوں گا، اور ایک طرف کہہ رہا ہے کہ اسرائیل 2 دن میں بڑا فیصلہ لینے والا ہے۔ یہ کیا کر رہا ہے ٹرمپ؟ ایران اور اسرائیل کے درمیان یہ جنگ چھڑ چکی ہے۔ اب فلسطین خاموش ہے کچھ گھنٹے کے لیے، مگر کبھی بھی اس کے اوپر بم گر سکتا ہے۔ اور فلسطین کا جو شہر ہے بیت المقدس پورا علاقہ، حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ سیاہ پرچم خراسان کی جماعت ایک نکلے گی اور بیت المقدس جا کر وہ فتح کر لے گی۔ یہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے، بیت المقدس کو وہ فتح کر لیں گے، اور اسے کوئی بھی دیش نہیں روک سکے۔ وہ سیاہ پرچم لے کے نکلیں گے، خراسان کی وہ جماعت آقا صلی اللہ تعالی وسلم خود فرماتے ہیں، اس کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ اسی بیچ اسرائیل کی جو وہ وزیر اعظم ہے، اس نے ایک ویڈیو جاری کیا ہے، اور وہ بہت خطرناک ویڈیو ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بیت المقدس، وہ نام نہیں لے رہا ہے پورے طریقے سے، اور کہہ رہا ہے کہ یہ ایک سرنگ دکھا رہا ہے کھڑا ہو کے وہ، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ راستہ ٹیمپل کی طرف جا رہا ہے، بار بار وہ کہہ رہا ہے، اور وہ اسے ٹیمپل مسجد اقصی کو نام نہیں لے رہا ہے، مگر اس کا یہ مقصد ہے کہ مسجد اقصی میں ہیکل سلیمانی قائم کرنا ہے اسے، اور وہ پورے دیش خاموش ہے۔ اس بات کو سن کر ابھی بھی پورا 57 کنٹری ابھی بھی خاموش ہے، کیونکہ وہ اب سرنگ تیار کر چکے ہیں۔ اب وہ اسرائیل بیت المقدس کے اندر ہیکل سلیمانی کو قائم کرنے جا رہا ہے، اور ابھی بھی ہمارے دیش خاموش ہے، اسلامک کنٹری ابھی بھی خاموش چل رہے ہیں۔ فلسطین کے 2 سال میں لگاتار بمباری سے پورا دیش خاموش تھا، اب اسرائیل دوسرے دیش کو نشانہ بنا رہا ہے، اور اسرائیل سارے کنٹری کا DNA ٹیسٹ کر چکا ہے۔ اس نے فلسطین کے شہر کے اندر مسجدوں کو شہید کر دیا، کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ اس نے حضرت خالد بن ولید کے نام پر اس مسجد کو بھی شہید کر دیا، اور وہ دیکھ چکا ہے کہ میں نے فلسطین پہ لگاتار 2 سال تک بمباری کی، کوئی نہیں کہہ رہا ہے، اور اکیلا یہ ایران کیا کر لے گا۔
اسی لیے اس نے تمام دیش کے مسلم کنٹری کو یہ صاف صاف الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، میں فلسطین کو اپنے قبضے میں لے چکا ہوں، اور ایک بہت بڑی جنگ ہوگی مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان۔ عرب اس میں نہیں آئے گا کیونکہ عرب اس ٹائم بھی نہیں آیا تھا، اور جب صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا تب بھی عرب اس کے ساتھ نہیں تھا۔ آج بھی عرب ہمارے ساتھ نہیں ہے بلکہ اسرائیل کے ساتھ دے رہا ہے۔ اسرائیل کے قدم قدم پر وہ لبیک کہہ رہا ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اسرائیل کو وہ سپورٹ کر رہا ہے، وہ ابھی بھی کھل کر نہیں آئے گا اور نہ ہی کبھی کھل کر آئے گا سامنے وہ، اور مسلمانوں کی بڑی جنگ ہوگی، اور یہ ہو بھی رہا ہے یہودیوں کے ساتھ۔ آج یہ سمجھ رہا ہے کہ امریکہ اور روس ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، تو اس کا بھی انجام لوگ بتائیں گے، وہاں بھی یہ قبضہ کریں گے۔ اسرائیل جو ہے ابھی خاموش ہے، ان کے اوپر عرب دیش کے اوپر بھی یہ حملہ کرے گا۔ آنے والے وقت میں اس جو ایریا ہے، یہاں جو بادشاہی چل رہی ہے، اس کو ختم کرے گا۔ اسرائیل اکیلا دیش ہے جو اس کو بھی وار کرے گا۔ یہ خاموش ہے، اس کے لیے پیچھے چل رہا ہے، اس کو اسرائیل دکھائے گا ایک دن، اور اس کو اپنے شہر پہ پورا قبضہ کر لے گا۔ اس کے عرب دیش بھی تباہ ہوگا ایک دن۔ ایران نے تیل عربیب کے اندر زبردست حملہ کیا ہے اور اسرائیل کو زبردست چوٹ پہنچایا ہے، اور پشچمی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ ایران کے اندر کوئی دم نہیں ہے، ایران کچھ نہیں کر سکتا، ایران کے اندر میزائل ختم ہو چکی ہے، ایران مارا جا رہا ہے، ایران کے آدھا شہر خالی ہو چکا ہے، ایران ڈر رہا ہے، ڈرپوک ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ پشچمی میڈیا کا یہ خوف آپ لوگوں کے اندر دینے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ ہمارا یہ پشچمی میڈیا دوسروں کی دلالی کرتا ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، اسی لیے ایران کو ڈرانے کی کوشش اپنے ٹی وی چینل پہ کر رہا ہے۔ اصلی حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے، ایران زبردست اٹیک کر رہا ہے اسرائیل کے اندر، اور اس کے بھی کرنا بھی چاہیے، کیونکہ وہ اپنا جب کہہ رہا ہے کہ میں اپنا اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہوں، اسرائیل کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ میں اپنا دفاع کر رہا ہوں، تو ایران کو بھی اپنا دفاع کرنا چاہیے۔ اور اس نے حملہ کر کے یہ دکھا دیا پورے دیش کو کہ ایران ابھی زندہ ہے اور پورے دیش ابھی خاموش ہے۔ اسلامک کنٹری جتنی بھی 57 کنٹری ہیں سب خاموش بیٹھ کر ہیں، اور خاص کر کے سعودی عرب وہ پورا خاموش ہے، وہ چمچہ ہو چکا ہے اسرائیل کا، وہ اسرائیل کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، اور وہ خاموش ہی رہے گا۔ اور عراق، بہت سارے دیش ایسے ہیں کہ ابھی خاموش ہیں، مگر ایران کے ساتھ وہ بہت جلد آنے والے ہیں۔